بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا طریقے انصاف کے دوستو، ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن آ گئی، یا مرو یا مارو. 2.5 سالوں میں جو میں ایک عام سا آدمی ہوں، جو مجھے لگتا ہے خان صاحب نے اس ملک کے ہر ادارے کو، جو 70 سال سے اس ملک میں ہو رہا ہے، ملک اداروں کے سر پہ چلتا ہے. کوئی صدر، وزیر اعظم، کوئی لیڈر نہیں چلاتا، ادارے ملک چلاتے ہیں. خان صاحب نے اس 70 سالہ بدبودار، گلے سڑے، فرسودہ، کرپٹ نظام کو بیچ چرائے ننگا کر دیا ہے. ود سیاستدان، ود سیاسی پارٹیاں، ود ہماری عدلیہ، الیکشن کمیشن، تمام ملکی اداروں کو خان نے بیچ چرائے ننگا کر کے قوم کو ان کی اصلیت دکھائی ہے کہ یہ اس طرح سے آج تک مجھے ملک چلتا آ رہا ہے. کیوں یہ ملک پچھلے 50 سال سے آگے نہیں جا سکا، بلکہ یہ روزانہ پیچھے ہی جا رہا ہے. ننگا کر کے خان نے پورے اداروں کی کارکردگی قوم کے سامنے رکھ دی. اب یہ فیصلہ کن گڑی ہے کہ قوم فیصلہ کرے کہ آیا ہمیں اسی فرسودہ نظام کے تحت نسل در نسل غلامی پہلے نواز زرداری کی، اب آگے ان کی اولادیں تیار ہیں، ہم نے کتوں کی طرح ان کے آگے پیچھے ہی دھوم ملاتے رہنا ہے، ان کے لیے نعرے مارنے ہیں، یا ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، یا ہم مقابلہ کریں گے اس مافیا کا اور باوقار زندگی گزاریں گے اس دنیا میں. یہ فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے. 2.5 سالوں میں مجھے لگتا ہے جو خان صاحب سے سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے آتے ہی یہ کہا کہ آج سے ادارے آزاد ہیں، خود مختار ہیں، میرٹ کے اوپر فیصلے کریں. اس کا مطلب ان اداروں نے یہ نکال لیا، کیونکہ وہ پچھلے 30-40 سال سے عادی تھے حرام خوری کے. کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا. خان صاحب نے ان کو کہا کہ آج سے آپ آزاد ہیں، آزادی سے آپ فیصلے کریں، کوئی حکومتی وزیر مشیر آپ کو فون کر کے آپ سے فیصلے نہیں لے گا. جس طرح نواز زرداری کال کر کے ان کو کہتے تھے یہ فائل روکنی ہے، یہ آگے کرنی ہے، یہ پاس کرنی ہے، یہ فلانے بندے کو گرفتار کرنا ہے، اس کو اتنی سال سزا دینی ہے. وہ کام خان صاحب نے ان کو کہا کہ ہم نہیں کریں گے، آپ آزادی سے کام کرو، رزلٹ دیں. لیکن اس کا مطلب ان اداروں نے یہ لیا کہ خان نے ہمیں فری ہینڈ دے دیا ہے، لوٹو کھاؤ مزے کرو. اب اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ آج اداروں کی کارکردگی قوم کے سامنے ہے. جج عدالتوں میں چوروں کو کس طرح ضمانتوں پہ ضمانتیں دی جا رہی ہیں، جیلوں میں کس طرح ان کو وی آئی پی پروٹوکول، وی آئی پی نیب ان کو گرفتار کرتی ہے، شام کو ان کے لیے وی آئی پی کمرے، ریڈ کارپیٹ، گھر سے پکا ہوا کھانا، شراب، کپڑا، سب کچھ. یہ ہے ہمارے اداروں کی کارکردگی. اب اگر کسی کو لگتا ہے کہ خان کی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے گھر بھیج کے پھر نواز زرداری کی باریاں لگ جائیں گی اور جناب وہ کیسز ختم ہو جائیں گے اور خان جا کے بنی گالہ میں بیٹھ جائے گا، یہ نہیں ہونے والا، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. خدا کی قسم ان لوگوں کی، اس کرپٹ مافیا کی، ان پاکستانی اداروں کو پہلی دفعہ کسی کا سامنا کرنے پڑے گا. وہ حکومت میں ہے تو اس کا رویہ بہت نرم تھا، اس نے اداروں کو چھوٹ دی کہ آپ آزادی سے کام کریں. اب اگر غیر آئینی طریقے سے خان کی حکومت کو گرایا گیا، خان کے پاس کتنا کروڑ ہے یہ پورا پاکستان اچھی طرح جانتا ہے. خان کا طبقہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ پورے سسٹم، پاکستان کے سیاسی سسٹم کو سمجھتا ہے، معاشی سسٹم کو سمجھتا ہے کہ یہ ملک کیسے تباہ ہوا، پچھلے 50 سال سے یہ ملک آگے کیوں نہیں گیا. تحریک انصاف کا ایک طبقہ باشعور طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ، وہ سمجھتا ہے کہ معیشت کیوں خراب ہوئی، راتوں رات ٹھیک نہیں ہو سکتی، مہنگائی کس وجہ سے ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں ہمارا جو پی ٹی آئی کا طبقہ وہ اچھی طرح سمجھتا ہے. لہٰذا اگر کسی کو لگتا ہے کہ خان کو غیر آئینی طریقے سے گھر بھیجیں گے اور بس اس کے بعد جناب واپس پرانے مزے ہی مزے، یہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ تم لوگوں کا پالا عمران خان سے پڑ چکا ہے، اور اگر اس کو غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا تو اس کا جو کراؤڈ ہے، خدا کی قسم وہ ریاست پاکستان سے وہ ٹکرا جائے گا. ہم اس کے ساتھ اس وقت سے ہیں جب اس کے پاس ایک بھی سیٹ نہیں تھی، مرتے دم تک ہم اس کے ساتھ رہیں گے. اس لیے کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان صاحب کے بعد اگر ہمیں کوئی لیڈر ملا تھا جو ایک سوچ ہے، ایک جد و خان ایک سوچ کا نام ہے، ایک جد و جہد کا نام ہے. یہ جو جھیالے اور پٹواری ہیں نا، یہ جو 45 سال مرے ہوئے بھٹو کو زندہ ہے، بھٹو کے نعرے میں لگاتے ہیں، اور یہ جو جاہل پٹواری جو ایک پلیٹ بریانی کے لیے یہ پورا دن بگڑے ڈالتے رہتے ہیں، ہماری وہ سوچ نہیں ہے.
خان ایک سوچ، ایک جدوجہد کا نام ہے. یہ 45% گروتھ دماغ والے یہ خان کو سمجھ ہی نہیں سکے. یہ اس قوم کی بدقسمتی ہوگی اگر خان کو غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا. اور نہ خان چپ بیٹھنے والا ہے نہ ہم اس سسٹم سے ٹکرائیں گے. اگر یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں بنتا ہے، اگر یہ ریاست جو اسلام کے نام پہ بنی تھی، اگر یہ اسلام کے اصولوں پہ نہیں چلتی، اگر یہ صرف 1000-2000 خاندانوں کی ہی جاگیر ہے، ان کے باپ کی ہی جاگیر ہے، تو اس ریاست کا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. حق اور سچ کی لڑائی میں ہم آخری دم تک خان کے ساتھ جائیں گے، اور یہ ہماری بالکل کھلم کھلا وارننگ ہے. پاکستان زندہ باد.